بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب۔ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں کس جگہ آیا ہوں اور یہ کون سا گھر ہے اور کتنی مقدس جگہ ہے کہ یہ احکم الحاکمین ربی ذوالجلال والاکرام کا گھر ہے، تو اس کے اندر داخل ہونے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ نیت آپ کر لیں کہ میں مسجد میں جاؤں گا، وہاں پر نوافل پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، ذکر اذکار درود شریف پڑھوں گا۔ تو اسی طرح اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو جتنی بھی نیتیں آپ کر سکتے ہیں، مسجد کی میں صفائی کروں گا، تو آپ اگر یہ کام نہ بھی کریں پھر بھی آپ کو نیت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو پہلا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھنا ہے۔ جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اس حال کے اندر، اس سین کے اندر آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھنی ہے اور درود شریف پڑھ کے دعا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اردو میں نیت کر لیں کہ یا اللہ، میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اتنی دیر میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب خود بخود مل جائے گا۔ تو اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہوں تو مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں کہ مسجد کے اندر گندگی نہ ہو، کوئی بال، کوئی کاغذ، کوئی ایسی کوئی بھی چیز اندر پڑی ہو اس کو اٹھا لیں، صفائی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہر جمعہ کے دن مسجد کی صفائی کرتے تھے۔ ہر جمعہ کو مسجد کے اندر صفائی کرنے کے بعد خوشبو لگاتے، دھنی دیتے۔ تو اس طرح مسجد کا ادا، اسی طرح ہمارے اکابرین بزرگ علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین وہ مسجد کی صفائی کا اہتمام خصوصی سے کیا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنی، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرب قیامت میری امت کے لوگ مساجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے۔ فرمایا کہ ان کے قریب نہ بیٹھنا، ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبی میں تشریف لائے، دیکھا کہ طائف کے لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مدینہ منورہ کے باشندے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم طائف کے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ لوگ مدینہ منورہ کے باشندے ہوتے تو میں آپ کو سخت سزا دیتا کہ آپ اللہ کے گھر میں باتیں کر رہے ہیں دنیا کی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ مساجد ایک مقدس جگہ ہوتی ہیں اور وہاں پر فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتے مسجد میں آنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہی مساجد کل قیامت کے دن اپنی آباد کرنے والے لوگوں کی شفاعت کریں گی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ مقدس جگہ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ٹکڑے کو اٹھا کر، اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر جنت کا حصہ بنائیں گے۔ گویا کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں جنت میں آیا ہوں، یہ مقدس جگہ ہے اور اس کا احترام بھی اسی طرح ضروری ہے۔ تو جب آدمی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اونچی آواز سے ہنستے ہیں، تو فرشتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں، اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ اگر وہ خاموش نہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں، اسکت یا بغیض اللہ، کہ تجھ پر اللہ کا غصہ ہو، اللہ کا غضب ہو، خاموش ہو جا۔ اگر وہ پھر بھی خاموش نہ ہو تو تیسری دفعہ فرشتے کہتے ہیں، اسکت لعنت اللہ علیک، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، خاموش ہو جا۔ تو اتنی سختی سے فرشتے ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں جو لوگ مساجد کے اندر آ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں، شور غل کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی، اپنے معاملات کی باتیں مسجد کے اندر آ کر کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر آ کر اونچی آواز سے تلاوت کلام پاک بھی جائز نہیں ہے۔
کہ دوسرے لوگ کوئی نفل پڑھ رہے ہوں گے، کوئی سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہوں گے، ہر کوئی اپنی اپنی انفرادی عبادت میں مشغول ہوگا، تو اس لیے مسجد میں آ کر اونچی آواز سے تلاوت بھی جائز نہیں ہے، تو دنیا کی باتیں کرنی کہاں سے جائز ہے؟ تو مسجد کے اندر جب آپ آئیں، آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی فری بیٹھا ہے تو آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، اونچی آواز سے السلام علیکم کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہوں گے، کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی سنتوں میں مشغول ہوگا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، تو ان کی عبادت میں خلل نہ آئے، ایسا سے آ کر السلام علیکم کہہ دیں، جو قریب آدمی ہوگا، خاموش بیٹھا ہوگا، وہ سلام کا جواب دے دے گا۔ تو اسی طرح مسجد کے اندر آ کر کپڑے سے جگہ صاف کرنی جس سے آواز آئے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آپ آ کر اونچی آواز سے شور کریں کہ جس سے مسجد کی بے احترامی ہو، بے ادبی ہو، لوگوں کی عبادت میں خلل آئے۔ تو کپڑا زور سے چڑھنا، چادر کو چڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر اپنی نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ کو خاص کر لینا، ادھر جائے نماز بچھا دینا یا اس جگہ کو اپنے نام کے لیے خاص کر لینا، یہ بھی مسجد کی بے احترامی، بے ادبی اور فتنہ فساد برپا کرنے کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام نے مہلت دی ہے، اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ کرسی پر معذور آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن تجربے میں دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ بالکل صحت مند ہیں، ٹھیک ہیں، وہ بھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے جب 5-7 منٹ جماعت میں رہتے ہیں تو کرسیوں کے بھرمار ہوتی ہے مساجد میں، 10-12 کرسیاں تو ہر مسجد میں پڑی ہیں، تو وہ لوگ آ کر کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پبلک مقام ہے کہ لوگ جہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ کرسیاں بھی مساجد کے اندر فتنہ فساد کا سبب ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جو ایک پرانا آدمی ہے، مسجد کا نمازی ہے، خدمت کرتا ہے مسجد کی، کوئی خزانچی ہے یا کچھ کمیٹی کا چیئرمین ہے، ایسا کوئی آدمی ہے، تو وہ امام صاحب کے پیچھے اپنی کرسی رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ امام صاحب کے پیچھے ایسا آدمی کھڑا ہو، اگر امام کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، حدث لاحق ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، کوئی پریشانی ہوگی، تو امام صاحب جماعت کے دوران پیچھے جب ہٹیں گے تو پیچھے ایسا آدمی ہو کہ جو جماعت کو آگے جاری رکھ سکے، نہیں تو کم از کم صحت مند آدمی امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو۔ لیکن یہ کرسیوں والے حضرات امام صاحب کے پیچھے کرسیاں رکھ لیتے ہیں، تو جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یہ کرسیاں فتنہ فساد کا سبب بنتی ہیں، یہ بھی مسجد کی بے احترامی اور بے ادبی کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں سے بھی اعتراض سے بچنا چاہیے۔ تو مسجد میں داخل ہوں، اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال اپنے ذہن میں ہو، مسجد کے اندر شور غل کرنا، بے احترامی کرنی، گندگی پھیلانی، یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد میں داخل ہوں، صفائی کا اہتمام کریں، صفائی کریں۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ مسجد میں داخل ہوں، آپ کو بال پڑا ہو، اس بال کو اٹھا لیں، کوئی بھی ایسی گندگی والی چیز ہو، آپ اسے اٹھا کر باہر پھینکیں، لیکن مسجد کے اندر شور شرابہ کرنا، اس سے اجتناب کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین جگہ، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے نزدیک وہ مساجد ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، اور دنیا پر سب سے بری جگہیں وہ بازار ہیں۔ تو اس لیے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو یہ محبوب ترین جگہ، یہ جنت کی سرزمین، اس پر داخل ہوں، یہ احکم الحاکمین کا گھر ہے، تو اس ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر مسجد میں داخل ہوں، اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، میں یہاں پر عبادت کروں گا، اللہ میری عبادت کو اپنے فضل کرم سے قبول فرمائے، مجھ سے ایسی کوئی غلطی سرزادہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول نہ فرمائے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔